ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ فرمایا الم تروا ان اللہ، حاشیہ پڑھ رہے ہیں، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، ما فی السماوات سے مراد لی یعنی الشمس والقمر والنجوم والسحاب وغیر ذالک، وما فی الارض سے مراد ہے یعنی البحار والانہار والمعادن والدواب وغیر ذالک۔ واسبغ، کل پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ اسباغ اصل میں اتمام کو کہتے ہیں، اور جو ایسی زرہ کہ جو انسانی جسم کو ڈھانپ لے اسے بھی سابغۃ کہا جاتا ہے، ان یعمل سابغات وقدر فی السرد۔ تو واسبغ کا ترجمہ انہوں نے کیا واتم علیکم نعمہ، فرمایا کہ یہ جو نعمہ ہے یہ کس کس نے پڑھا ہے؟ یہ مدنی نے پڑھا ہے، یعنی نافع المدنی و ابو عمر و سہل و حفص، یعنی ہماری قرأت میں کیا ہے؟ نعمہ، نعمتن کی جمع کیسے؟ اور نعمتن یعنی باقی قرأت کیا ہے؟ نعمتن غیرہم، ان کے سوا جو قراء ہیں انہوں نے اسے مفرد کے ساتھ پڑھا، مطلب دو قرأت بنیں گی الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمتن ظاہرۃ وباطنہ، ٹھیک ہے؟ تو نعمتن اور اس کی صفت کیا ہے؟ ظاہرۃ وباطنہ، اور اگر ہماری قرأت ہوگی تو نعمہ ظاہرۃ وباطنہ میں نعم کا حال بن جائے گا، یعنی اللہ کی نعمتیں کس حالت میں؟ ظاہری حالت میں بھی اور باطنی حالت میں، تو اس کی وضاحت ابھی کریں گے۔ کہتے ہیں کہ والنعمت، نعمہ کس کو کہتے ہیں؟ کل نفع قصد به الاحسان، یعنی ہر نفع جس میں احسان کا ارادہ کیا گیا ہو، یعنی نفع دینے والے نے جس میں احسان کا ارادہ کیا ہو وہ نعمت ہے، اور گویا اگر احسان کی بجائے کچھ لینے کا ارادہ کیا ہو تو وہ نعمت نہیں۔ ہاں، یعنی اصل میں بتانے چاہ رہے ہیں کہ جہاں بھی قصد انتفاع کا آ جائے وہ نعمت نہیں ہوتی، اس معنی میں حقیقی نعمت انسانوں میں ہو ہی نہیں سکتی، یعنی وما بکم من نعمت فمن اللہ، اس سے مراد یہی ہے کہ اللہ ہی وحدہ ہے جو دیتا ہے بغیر لینے کے لیے، احسان کرنے کے لیے۔ تو فرمایا کل نفع قصد به الاحسان، قصد به الاحسان ظاہرۃ، ظاہرہ مطلب بالکل زبردست جیسے بات کی ہے نا، یعنی اگر آپ بھی ظاہر اور باطن کو پر غور کریں تو ظاہر شے حس سے نظر آ جاتی ہے، باطن شے عقل سے نظر آتی ہے، ایسے ہی ہے جیسے هو الاول والآخر والظاہر والباطن میں بھی ہم نے دیکھا تھا الظاہر، ظاہر جو ہے وہ خیر اللہ تعالیٰ تو ظاہر اس معنی میں نہیں ہے یعنی، لیکن وہاں کیا تھا؟ ظاہر بالدلیل ہے، لیکن اگر آپ محسوسات کی دنیا میں ظاہر لیں تو وہ ظاہر بالحس ہوگا، اور باطن وہ کیا ہے؟ باطن للحس، تو جو باطن ہے اس پر دلیل چاہیے ہوتی ہے، جو ظاہر ہے اس پر دلیل نہیں چاہیے ہوتی، اس پہ حس چاہیے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ظاہرۃ ما یعلم بالمشاہدہ، باطنۃ ما لا یعلم الا بدلیل، بات واضح ہے،
اچھا ثم قیل، اچھا پھر یہ نا ساری تفسیر بالمثال ہے جس کو تفسیر میں کہتے ہیں. تفسیر بالمثال سے کیا مراد ہے؟ آپ نے غور کرنا شروع کیا نعمہ، بلکہ وہ جو میں بتا رہا تھا نا تیسیر فی التفسیر، اس میں جا کر دیکھیے، اس میں 50-60، اور پھر انہوں نے اپنی ایک اور کتاب کا حوالہ دیا جس میں بتاتے ہیں کہ میں نے 365 اس میں اقوال نقل کیے ہیں ظاہرۃً و باطنًا. تو یہ سب کیا ہے؟ انسان اپنی عقل کو دوڑائے، غور و فکر کرے اللہ کی نعمتوں میں، تو وہ ظاہراً اور باطناً بہت سی نعمتیں متعین کر سکتا ہے. تو غور و فکر کا ایک اہم جو موضوع ہے یا آپ کہیں سبجیکٹ ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر. تو اللہ کی نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کے بعد آپ متعین کریں کہ ظاہر نعمتیں کیا ہے، باطن کیا ہے. وگرنہ اجمالی طور پہ ہم کیا جانتے ہیں، ما یعرف بالمشاہدہ اور ما یعلم بالدلیل. لیکن مثالیں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ثم قیل، کہا گیا الظاہرہ کیا، البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح الظاہرہ، ٹھیک ہے. اور باطنہ کیا ہے، القلب والعقل والفہم وما اشبہ ذالک، اور جو اس کے مانند ہے. ویروی فی دعاء موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں یہ نقل کیا گیا کہ الہی دلنی علی اخفی نعمتک علی عبادک، اے اللہ ذرا مجھے خبر دیجیے آپ کی جو سب سے مخفی نعمت آپ کے بندوں پر ہے. تو فرمایا اللہ نے فقال اخفی نعمتی علیہم النفس. النفس مراد سانس لینا، یعنی جو انسان سانس لے رہا ہے وہ اخفی نعمت ہے، کیونکہ جو شے سب سے کم محسوس ہوتی ہے وہ سب سے اخفی ہے. وقیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ تخفیف الشرائع و تضعیف الذرائع، کہتے ہیں اللہ کی نعمتیں جو باطنی نعمت ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے شریعتوں کو مخفف رکھا ہے، اور تضعیف الذرائع، ذریعۃ ان کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے حصول کے جو ذرائع ہیں ان کو کثرت میں کر دیا. یعنی شریعت میں پابندیاں کم ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے اسباب بہت زیادہ ہیں. یہ تضعیف ہے، یہ وہی ضعف سے ہے نا، ڈبل کر دینا، تضعیف الذرائع و تخفیف الشرائع، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا والخلق والخلق، الخلق ہوا النعمت الظاہرہ والخلق النعمت الباطنہ. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. ونیل العطایا وصرف البلایا وقبول الخلق ورضا الرب. ٹھیک، یعنی آپ کا نیل العطایا یہ ظاہری نعمت ہے. کیوں نظر آتی ہے نا کہ آپ کو نعمتیں پہنچی ہے، مال و دولت ہے، اولاد ہے، فلاح، نیل العطایا. اور ایک ہے صرف البلایا، تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. یعنی صرف البلایا تو باطنی نعمت ہے، یعنی انسان مثلا آ رہا ہے رستے میں تو کتنے احتمالات تھے ایکسیڈنٹ ہونے کے، وہ نہیں ہوئے، اس کو انسان نعمت شمار نہیں کرے گا. یہ صرف البلایا. اور نیل العطایا نعمت ظاہرہ. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ قبول الخلق، یہ تو نعمت ظاہرہ، سب آپ کو لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، معتقد بن گئے ہیں. اور رضا الرب، یہ تو کسی کو نہیں مانا، یہ تو باطنی ہے، یہ شے باطنی، یعنی لوگ پسند کر رہے ہیں، خدا راضی ہے کہ نہیں یہ نہیں مانا. تو اگر لوگ پسند کر رہے ہیں اور خدا بھی راضی ہو تو پھر یہ ظاہری نعمت بھی ہے، باطنی نعمت بھی ہے. تفسیر بالمثال، مراد یہ ہے کہ تفسیر بالمثال سے مراد ظاہری میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یہ تفسیر بالمثال ہوتی مثال، یعنی تفسیر بالمثال مراد یہ ہے کہ وہ جو مفہوم ہے اس کا مصداق یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 اور یہ سب اس کی مثال ہے. ہاں کلی کے افراد، بالکل. تو نعمت کلی ہے نا، تو نعمت کلی ہے، اس میں جو جزئی نعمتیں ہیں وہ سب نعمتوں کے افراد ہیں. آپ اس میں تعین کریں گے غور کر کے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ الظاہرۃ ما سوى من خلقک والباطنۃ ما ستر من عیوبک. ٹھیک، یہ بھی ایک غور کرنے کی بات. جو ظاہری خلق اور حیت خوبصورت بنائی ہے وہ ظاہری نعمت ہے، اور باطنی یہ ہے کہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ نزلت فِي النَّضْرِ بْنِ الْحَارِثِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْحَجِّ. سورۃ الحج میں اگر آپ اس پہ غور کریں تو انہوں نے وہاں فرمایا ہے اس آیت کے بارے میں کہ علم کے 3 ذرائع ممکن ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں علم کے تینوں ذرائع ذکر کیے.
یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو فرماتے ہیں کہ علم سے مراد ہے ظاہری علم جو شاید نظر آ جائے، یعنی صرف یہاں یہ نہیں کہ علم صرف ظاہری ہوتا ہے. ہدا سے مراد ہے عقل کی دلالت، اور کتاب منیر سے مراد ہے نقل کی دلالت. یعنی انسان کے پاس یا دلیل حسی ہوگی، یا عقلی ہوگی، یا نقلی ہوگی، یہی ہوگی. تو نہ ان کے پاس عقلی دلیل ہے، نہ نقلی دلیل ہے، نہ حسی مشاہدہ. تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى. لیکن یہاں بھی بہرحال انہوں نے علم کی تخصیص کر دی ہے. لیکن علم کی تخصیص کیوں کی ہے کہ علم حسی مشاہدہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ کیا کتاب منیر علم نہیں ہے؟ کیا ہدن علم نہیں ہے؟ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، تو گویا عطف میں عموماً مغایرت ہوتی ہے. تو انہوں نے مغایرت کے اعتبار سے کہا کہ اگرچہ علم اپنے عمومی مفہوم میں یشمل الہدی و یشمل الکتاب المنیر، لیکن ادھر کیا ہے؟ حسی مشاہدہ. تو لہذا جو بھی اللہ کے بارے میں جھگڑا کرے گا اس کے پاس ان تین جگہوں میں کوئی دلیل نہیں ہوگی. بات یہ اہم بات ہے کہ نہ اس کے پاس حس ہو سکتی ہے، نہ اس کے پاس عقل ہو سکتی ہے دلیل کے طور پہ، اور نہ اس کے پاس وحی ہو سکتی ہے. تو حس، عقل اور وحی، یہ جس کو آپ خبر کہتے ہیں، یہی تین ذرائع نا خبر. تو خبر، عقل اور حس، یہ تینوں اس کے پاس نہیں. جیسے اس دن بات ہو رہی تھی نا کہ کوئی کہے کہ علم صرف امپیریکل ہوتا ہے، یہ نہ اس پر وہ حسی مشاہدہ دے سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ حس لے کر آئے گا تو حس تو دکھا رہی ہے کہ یہ علم ہے، مان لیا. حس تو کبھی نہیں دکھا سکتی کہ یہی علم ہوتا ہے. یعنی حس آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ حس سے آنے والی شے ہی علمی ہوتی. تو اگر آپ نے کہا کہ بھئی امپیریکل نالج ہی نالج ہوتا ہے، تو آپ نے جو بات کی ہے وہ تو امپیریکل نہیں، سیدھی سی بات. اس پر عقلی دلیل بھی نہیں. اگر آپ کا عقلی دلیل لاتا ہوں اس پر تو آپ کا مقدمہ ٹوٹ گیا. آپ نے کہا نالج تو امپیریکل ہوتا ہے، آپ کہاں سے عقلی دلیل لا رہے ہیں؟ اگر عقلی دلیل لاؤ گے تو تم نے خود ہی مان لیا کہ عقل جو نالج ریشنل بھی ہو سکتا ہے، صرف امپیریکل نہیں. تو اس اعتبار سے دلیل نہیں ہوتی، شبہات ہوتے ہیں. جو قطعیات پر چیزیں وارد ہوتی ہیں وہ شبہات ہوتے ہیں، نہ کہ دلائل ہوتے ہیں. تو شبہات تو ہر شے پہ وارد ہو سکتے ہیں، وہ بدہیات پہ بھی وارد ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنے وجود کے تصور پر بھی وارد ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے، آپ سامنے والے کے زرخیز ذہن کی داد دیں گے کہ بھئی واقعتاً بڑا زبردست اس کے پاس جو ہے وہ الفاظ سے کھیلنے کا ہنر ہے اور دلائل بھی آتا ہے، لیکن آپ کو پھر بھی شک نہیں ہوگا اپنے بارے میں. ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ جو قطعی علم ہوتا ہے اس پر اصلاً شک وارد نہیں ہوتا، الا یہ کہ انسان ضعیف ہو. تو انسان ضعیف ہے تو وہ شکار ہو جاتا ہے اس کا. واللہ اعلم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا. یعنی اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا عِندَهُمْ عِلْم وَلَا عِندَهُمْ هُدَى وَلَا عِندَهُمْ کتاب المنیر. یہی تین ذرائع علم ہے. چوتھا ذریعہ علم انہوں نے اختراع کیا ہے، وہ ہے اتباع الآباء. یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اور بھی علم کا سورس ہے، وہ یہ ہے کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ حق ہوتا ہے. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ترجمہ واضح ہے نا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی پیروی کرو اس کی جو ما انزل اللہ ہے، جو اتارا ہے اللہ نے، کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ بل کون سا ہے؟ یہ بل انتقالی بھی ہے اور ابتالی بھی. یعنی پیچھے کیا آیا تھا؟ اتبعوا ما انزل اللہ، تو کہتے ہیں قالوا بل، یعنی نحن نبطل اتباع ما انزل اللہ بل عندنا مبدأ آخر. ہمارے پاس ایک اور مبدأ ہے اس کی جگہ، ایک اور پرنسپل ہے اس کی جگہ. وہ کیا ہے؟ اتباع الآباء. یہاں بھی بعض علماء نے یہ مطلب جیسے جدید مفکرین علماء نے کہا کہ دو، یعنی یا انسان کی پیروی ہوتی ہے یا خدا کی ہوتی ہے، یعنی اور تو کوئی شے نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی پیروی سے مراد اتباع وحی نہیں ہے تو پھر اتباع انسان ہے، اور انسان وحی کے بغیر مرکب ہے من الشہوۃ والغضب، ہوائے نفس ہے مثلا. یعنی اگر وحی کی پیروی نہیں ہو رہی تو انسان کی پیروی. پھر وہ فلسفی ہوں گے، وہ مفکرین ہوں گے، وہ بڑے بڑے لوگ ہوں گے، لیکن ان دی اینڈ اگر وہ وحی سے کٹے ہوئے ہیں تو ان کی کل فکر انسان سے ماورا نہیں ہے، اور انسان وحی کے بغیر ہوائے نفس ہے. انسان وحی کے بغیر ہوائے نفس کا مجموعہ. واللہ اعلم. تو فرمایا کہ قالوا بل نتبع ما، ٹھیک ہے. اور ما کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں دونوں جگہ آ رہا ہے ما.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا، اور وہاں صلہ ہے انزل اللہ، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس پر ہم نے آباء و اجداد کو پایا ہے. اَوَلَوْ، یہ اَوَلَوْ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ عطف ہے اصل میں واو، یعنی أَيَتَّبِعُونَ آبَاءَهُمْ وَلَوْ كَانُوا، یعنی کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے اس صورت میں بھی کہ شیطان انہیں بلاتا ہو. دوسری جگہ فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی کیا یتبعون آباءہم فی مثل هذه الحالة ایضا اذا كان الآباء لا يعرفون شیئا ولا یعقلون، اس حالت میں بھی پیروی کریں گے. اور یہاں کیا ہے اولو یعنی ایتبعون آباءہم ولو ظاہر لهم ان الشیطان یدعوہم الى عذاب السعیر. بات سمجھ آئی؟ یعنی کیا آباء و اجداد کی اتباع اس صورت میں بھی کریں گے اگر ان پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ شیطان ہی بلا رہا ہے انہیں. تو اس سے جیسے علماء نے کہا مطلقاً آباء پرستی کی مذمت نہیں ہے. آباء پرستی کی مذمت اس صورت میں ہے اگر اس کے مقابلے میں دلیل سے ظاہر ہو جائے کہ یہ شیطان کا رستہ ہے، دلیل سے ظاہر ہو جائے کہ آباء و اجداد اس مسئلے میں عقل نہیں رکھتے، دلیل سے ظاہر ہو جائے. وگرنہ محض آباء و اجداد کی پیروی نہ کرنا یہ تو جدید ٹرینڈ ہے. یہ تو ایک نئی بات ہے نا کہ کیونکہ پرانے لوگ ہمیشہ پرانے ہوتے ہیں اور زمانہ ترقی کرتے کرتے کوئی سفر طے کر رہا ہے، تو لہٰذا پرانی شے میوزیم میں رکھنے کی ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح دیکھ کے چوم چاٹ کے رکھ دینا چاہیے، لیکن اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں. یہ تصور یہاں نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں یہ اولو کے ساتھ جو جملہ آ رہا ہے نا اس کے اندر مفہوم یہی ہے کہ نحن نقر ان الآباء يتبعون جديرون بأن يتبعوا ولكن في مثل هذه الحالة لا يتبعون، یعنی اس حالت میں ان کی اتباع نہیں ہوگی، ویسے تو ہونی چاہیے ان کی اتباع، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اسلوب اولو سے بنا جا رہا ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون وإذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. ٹھیک ہے، وہ بھی یہی. اور اولو کان اسی طرح فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، کیا ہے کہ کوئی ہم نے رسول الا قالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مقتدون، دونوں آیات وہاں موجود. تو وہ اصل میں اس صورت میں ہے کہ ہدا یعنی وحی کے مقابلے میں ما انزل اللہ کے مقابلے میں پیروی نہیں ہوگی. یہ نہیں ہے کہ مطلقاً پیروی نہیں ہوگی. واو عطف کا جس کو فصیحہ کہتے ہیں، یعنی فا بھی فصیحہ ہوتا ہے، واو بھی فصیحہ سے مراد یہ ہے کہ هذه الواو تفصح عن الجملة المحذوفة، یہ ایک جملہ محذوفہ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. اصل میں فصاحت کہتے ہی اسی شے کے ظہور کو. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اگرچہ کا مطلب یہ اگرچہ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، اگرچہ آباء و اجداد عقل نہ بھی رکھتے، یعنی اگرچہ یعنی اس صورت میں بھی پیروی کرو گے اگر وہ عقل نہ رکھتے. معناہ دیکھیں فی حالی، دیکھیں یہی فرمایا ولو کان الشیطان، کہتے ہیں ایتبعونہم ولو کان الشیطان ای فی حال دعاء الشیطان ایاہم الی الہدى. تو جب اس کو انہوں نے جملہ حالیہ کی صورت میں بنایا نا، یعنی ہے تو نہیں ویسے جملہ حالیہ، یعنی آپ بنا سکتے ہیں واو حالیہ کہہ کے، یعنی ولو یعنی ایتبعون آباءہم فی هذه الحالہ. تو جملہ حالیہ قید ہوتا ہے نا کلام میں، جیسے کہا جاتا ہے الحال قید فی الکلام، یعنی اس قید کے ساتھ پیروی نہیں کریں گے. یہ تو بالکل جیسے یہ کوئی مفہوم نہیں ہے، لغت کے اعتبار سے ہی مفہوم نکلے گا. یعنی اولو کان کا مطلب یہ ہوگا ایتبعون آباءہم فی هذه الحالہ فی هذا الحال او فی هذه الحال، تو یہ قید ہو جائے گی. تو کبھی بھی مطلقاً، کیونکہ بہت سے دعات وغیرہ جو جدید ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہالت میں. آباء و اجداد کی پیروی سے تو قرآن مجید نے بڑا روکا ہوا، تو اس میں جو حالانکہ کہیں نہیں روکا، ما انزل اللہ کے مقابلے میں روکا ہے، ویسے تو نہیں روکا. بلکہ آج کل تو آباء و اجداد کو زندہ کرنا چاہیے نا، آپ کی دادی ماں اور فلاں ان سب کی جو روایات ہیں وہ زندہ ہونی چاہیے، نہ کہ جو جدید بالکل وہ تو فارغ ہی ہو جائے گا اگر ان کو زندہ نہ کیا. تو جو اب ہم نسل جو لوگ ہیں ہماری تو کوئی روایات ہی نہیں. ہم تو پھر اب مستقبل میں کس کو اپنے لوگ بچوں کو کیا دے کے جائیں گے؟ یعنی خود ہی سوچیے. وہ تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے یعنی ہمیشہ تو چل رہا ہے کہ دادیاں اپنی دادیوں کو دیکھ رہی ہیں، وہ ان کی دادیوں کو دیکھ رہی ہیں، وہ ان کی دادیوں کو دیکھ رہی ہیں. تو وہ ہوتے تو اب جو آج کل جو بچیاں جاتی ہیں پڑھیں گے ان کو دیکھیں گے تو کیا سوچنے کی بات. تو یہ وہ جو موبائل جنریشن اور اسمارٹ جنریشن اسمارٹ فون فار دی ڈم جنریشن، وہ اس کا کیا ہوگا؟
بڑا مسئلہ مسائل ہے. تو لہٰذا اس طرح کی آیات کو کا صحیح فہم معاشرے میں عام کرنا چاہیے تاکہ آبا پرستی زندہ ہو جائے. یہ احسان احمد کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بالکل ہی الٹ مفہوم لگ رہا ہے. آیت کہہ رہی ہے آبا و اجداد کی پیروی نہ کرو, یہ کہہ رہے ہیں نہیں, آیت نے بالکل قید لگا دی. اولو کان الشیطان یدعوہم, اس کا مطلب ہے اگر جدید زمانہ شیطان کی طرف بلا رہا ہو تو آبا و اجداد کی پیروی ہونی چاہیے, کیونکہ قید تو اصل میں شیطان کی پیروی کی ہے. تو اگر شیطان کی پیروی کی قید آبا و اجداد کے ساتھ ہو ان کی نہیں مانیں گے, اگر شیطان کی قید کی پیروی جدید زمانے کے ساتھ ہو تو ان کی نہیں مانیں گے, آبا و اجداد کی مان لیں. تو یہ قید کے ساتھ حکم ہے, یہ حکم مقید ہے, یہ حکم مطلق نہیں ہے. خلاصہ یہ واللہ اعلم. اس لیے آپ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے, ای فی حال دعاء الشیطان ایاہم الی العذاب, یعنی ایتبعونہم فی حال. اب گویا وہ جو یہ حمزہ اصل میں انکاری ہے نا کہ پیروی نہیں کرنی چاہیے, حمزہ استفہام انکاری ہے. تو یہ انکار کس حالت میں ہو رہا ہے؟ اس حالت میں, نہ کہ مطلق انکار ہو رہا ہے. کیا ترجمہ حضرت حنبی کا؟ نہیں, ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر اپنے بڑوں کو پایا ہے. کیا اگر شیطان کے بڑوں کو عذاب دولت کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی؟ ہاں بالکل, یہ انہوں نے جیسے یدعوہم میں ضمیر ہم کی ابا کی طرف لے گئے, یہ بھی ٹھیک. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یدعوہم میں ضمیر جو ہے وہ پیروی کرنے والوں کی طرف, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابا و اجداد کی طرف. دونوں بات صورتوں میں ایک ہی بات ہے, لیکن وہ صحیح ہے. یعنی اس صورت میں وہی حالیہ ہی ترجمہ بن رہا. خیر, وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, دیکھیں یہاں انہوں نے نا بڑا خوبصورت, جیسے وہ کشافی سے ہے, نقطہ بیان کر دیا. ایک ہے اسلم وجہہ للہ اور ایک ہے اسلم وجہہ الی اللہ. ایک میں لام کا صلہ آیا اور ایک میں الا کا صلہ آیا, دونوں میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک. تو اسلم یسلم, اسلام ویسے کہتے ہیں جیسے حوالے کر دینا, یا اسلام کہتے ہیں سالم بنا لینا. سالم یعنی صحیح سالم, یعنی خالص بنا لینا. تو اسلم یسلم کا یعنی اسلمت نفسی الیک, یہ جیسے حوالگی کے مفہوم ہے. میں نے یعنی آپ کے اسلم تو کتابی الیک, میں کتاب اپنے آپ کے حوالے کر دی. اور ایک ہے لک, اس میں گویا میں نے حوالے نہیں کی لیکن اس شے کو صحیح سالم آپ کے لیے آپ کی خاطر بنا. یعنی اگر وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ یہاں الی اللہ ہے اور بلا من اسلم وجهه للہ ہے, تو للہ میں انٹینشن کی طرف اشارہ ہے, وہ کام کیا کیوں گیا ہے. اور اسلم وجهه میں جس کے حوالے اپنی ذات کو کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ شدت نہیں ہے, دونوں میں مفہوم الگ الگ ہے. یعنی ابھی یہ بتا دیں گے, پڑھ لیتے. کہتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ عُدِّيَ هُنَا بِإِلَى وَفِي بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ سورہ بقرہ میں بِاللَّهِ فَمَعْنَاهُ مَعَ اللَّامِ یعنی بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ أَنَّهُ جَعَلَ وَجْهَهُ, اور وجہ سے مراد ہے وَهُوَ ذَاتُهُ وَنَفْسُهُ, وہ اس کی ذات اور اس کا نفس ہی ہے نا. سالمًا للہ, وہی جو میں بتا رہا تھا کہ اسلام کا مطلب ہے چیز کو سالم بنانا. سالم سے مراد کیا, ای خالصا لہو, یعنی بلا من اسلم وجہہ للہ. احسان اللہ تم کو سوال پوچھ رہے تھے, ہاں یاد نہیں رہا, اچھا یہ مکمل کر لیتے. تو فرمایا کہ سالما للہ ای خالصا لہو, ومعناہ مع الہ انہ سلم الیہ نفسہ. کہہ رہے ہیں الہ کے صلے کے ساتھ معنی یہ ہوگا کہ اس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا ہے, حوالے کر دیا. کما یسلم المتاع الى الرجل او کما یسلم المتاع الى الرجل اذا دفع الیہ یا اذا دفع الیہ. بس سمجھے؟ تو الہ کے صلے کے ساتھ ہے چیز کی حوالگی, اور لام کے صلے کے ساتھ ہے اس کو خالص اور سالم بنانا. تو بلا من اسلم وجهه للہ ای من جعل نفسه خالصتا للہ سبحانہ وتعالی. اور اس میں کیا ہوگا, ومن يسلم وجهه ای من فوض وسلم نفسه الى اللہ, افوض امری الى اللہ. فوض یفوض کے ساتھ بھی جیسے الہ کا صلہ آتا ہے. یہ مفہوم. جی پوچھیں. کون سی بات؟ کیوں نہیں کرتا؟ دلیل کے ساتھ
نہیں بالکل اجازت ہے، لیکن اگر آپ کے دنیوی معاملات میں جیسے بزرگوں کے طریقے ہیں، ہو سکتا ہے ہر طریقے کی آپ کوئی دینی سند نہ لا سکیں، یعنی آپ کے بچوں کی تربیت بزرگ اس طرح کرتے تھے تو آپ کے ہم اس طرح نہیں کریں گے. اب پوچھا جائے گا نا کہ آپ اس طرح کیوں نہیں کریں، یا تو آپ کے پاس واقعی دلیل ہو کہ اس میں مسئلے مسائل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے اور وہ واقعتاً آپ زمانے کے جدید ٹرینڈز ہی سے متاثر ہیں تو آپ اس بنا پر جو ہے وہ پرانے، تو اصل میں یہ بالکل الگ الگ دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی کھانے پینے میں باوجات کا ایک طریقہ تھا، اب آپ کہیں کہ ہم زنگر برگر اور یہ جنک فوڈ کھانا شروع کر دیتے ہیں اور روزانہ یہی کھایا کریں گے، آپ کہیں ہمیں دین کے معاملات میں تو انہیں کی پیروی کر رہے ہیں، انہیں کے عقیدے پر ہے، تو کہا جائے گا نا کہ بھی پرانے لوگوں کے کھانے کے طور طریقے اور یہ سب کچھ کیا تھے، اس میں بڑی حکمتیں تھیں اور وہ خاص قسم کا کھانا ہوتا تھا اور اس کو کھایا جاتا ہے اور فلاں. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو بالکل ہی نہیں ہوں تو اس میں کوئی نیا غور و فکر کیا جائے کہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا تربیت کھیل کود یہ سب ہمیشہ سے ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کہیں کہ والدین کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. واقعتاً ہو سکتا ہے کچھ مسائل میں والدین کے طریقے ٹھیک نہیں بھی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے تربیت میں ایسے ہی بس کام چلاؤ کام ہی چلایا ہو، تو کوئی بندہ سوچ بچار بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن صرف یہ کہ میرا اجتہاد یہ کہہ رہا ہے، وہ اجتہاد کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی غور کرنا چاہیے. ہماری جو پچھلی جنریشن تھی اس سے پچھلی ان کے پاس جیسے اسکولنگ کا اور بچوں کو پڑھانے کا وہ اب جیسے یہ چیزیں کچھ ہاں اس میں اصل میں وہ اولڈ نہیں تھا، وہ ہمیں خود معلوم ہے کہ وہ خود ایک جدت پسندی تھی، جو اس میں اگر تبدیلی اس لیے کہ پتہ چل رہا ہے کہ اسکولز وغیرہ اور یہ جدید ایجوکیشن نظام جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں، تو آپ اس پر ری وزٹ کرتے ہوئے کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ کسی ٹریڈیشن کے منکر نہیں ہو رہے، یہ تو اس روایت میں ایک دخیل شے تھی نا، وہ آپ نے نکالنے کی کوشش کی. وہ جو ہمارے یہاں پہ محمد عبداللہ صاحب تھے نابینا، تو وہ ان کا تھا نا، وہ ماشاء اللہ بہت کوشش کرتے رہتے تھے کہ وہ کسی طرح بچوں کو اسکول میں ڈال دیں کہ 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. تو جب ان سے بات چیت ہوتی ہے کہتے ہیں آپ 2 کروڑ کو ڈالنے کے چکر میں، ہم تو 2 کروڑ کو نکالنے کے چکر میں. تو آج کل امریکہ میں ماشاء اللہ وہ بہت ہی کمال کے ویسے آدمی ہے، اس کے دیکھا ہے آپ لوگوں نے. اسلم تسلم کا مطلب ہے اسلام لے آؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے اس میں یہ ہے کہ اسلم تسلم، سلیم یسلم کہتے ہیں محفوظ ہو جانا. اسلم یسلم کا ایک معنی اسلام لانا بھی ہے نا، مسلمان ہو جاؤ، یعنی مسلمان ہونے کا مطلب اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرو. تو آپ فرما دیتے اسلم تسلم، یعنی اسلام لے آؤ اور تمہیں محفوظ، تم جہنم سے محفوظ. تو فرماتے ہیں والمراد التوکل علیہ، یعنی ومن یسلم وجہہ الی اللہ سے مراد یہ ہوگی کہ آپ اللہ پر توکل کریں، والتفویض الیہ، اور اللہ کے سپرد اپنے معاملات کر دیں. یہ ہے ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن. ایک اور معنی علماء نے بیان کیا کہ نہیں، یسلم وجہہ الی اللہ اور جو پہلے ہم نے پڑھا اسلم وجہہ للہ ایک ہی معنی ہے، اس میں بس تضمین پیدا ہو گئی. یہ تو الگ ہی معنی کر لیا نا انہوں نے دونوں. یہ آپ نے کیا کہا، بلا من اسلم وجہہ للہ میں سپردگی ہے اور اس میں اخلاص پیدا کرنا ہے. اس میں توکل اور تفویض کا معنی لیا، اس میں دوسرا لیا. بعض نے کہا نہیں تضمین ہے، کیونکہ الہ کے ساتھ مفہوم ہے سلوک کا، چلنے کا. ٹھیک ہے، سلک الی اللہ ففروا الی اللہ، تو گویا ہوگا ومن یسلم وجہہ، جو اپنے نفس کو اللہ کی خاطر جھکا دیتا ہے، خالص کرتا ہے، اسلام لاتا ہے اللہ کی رضا کے حصول میں، اللہ کی طرف چلتے ہوئے، اللہ کی طرف سفر کرتے ہوئے. یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا، وہاں بھی اسی طرح کی تضمین ہے کہ انسان محنت مشقت کرتا ہوا ایک سفر کرتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بھی مفہوم ہو سکتا، تضمین کا بھی ہو سکتا. کیا ترجمہ ہے ومن یسلم وجہہ، اور جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور مخلص بھی ہو تو اس نے بڑا مضبوط طریقہ تھام لیا. ہاں مطلب جھکا دے سے مراد جیسے حوالگی بھی ہے اور اخلاص بھی ہے. ٹھیک، تو فرمایا فقد استمسک وہو محسن. اچھا محسن کے بھائی یہ اخلاص کا ترجمہ اس کا کیا ہے انہوں نے حضرت تھانوی نے، وہو محسن یعنی وہو محسن یعنی وہ مخلص بھی ہو. یعنی اسلام میں انہوں نے کہا کہ اپنا سر جھکا دے، اور وہ یہ کیوں دو، یعنی اس کو انہوں نے اخلاص کا، ویسے جو ادھر بھی آیا تھا نا کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہاں بھی فرمایا ومن یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن. تو علماء کہتے ہیں اسلام الوجہ اخلاص ہے
اور محسن اتباع سنت ہے. عموماً سلف سے یہ تفسیر ملی، یعنی کہ ہو سکتا ہے انسان مخلص ہو ولکنہ لیس بمحسن لأنہ لا يتبع المنهج الصحیح لا يتبع سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو چیزوں میں حسن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ باتباع سنت النبی. یعنی ہمارے ہاں تصور یہی ہے نا پرفیکشن کا، یا جیسے شیخ حکیم مراد صاحب عبدالحکیم مراد صاحب کے جو بیوٹی ہے ہمارے ہاں تصور وہ سنت سے نکلتا ہے. یعنی اصل میں جو جمال ہے، جو حسن ہے، جو احسان ہے وہ سنت ہے. تو یعنی معیار کہ یہ شے خوبصورت ہے یا نہیں ہے. یعنی آپ کہیں داڑھی رکھی ہوئی ہے، بھائی داڑھی رکھنا وہ 10 بندوں میں اختلاف ہو گیا کہ یہ مردانگی حسن ہے یا نہیں بالفرض، تو ہم کہیں گے کہ ہے. کہیں گے کیا معیار ہے تمہارے پاس؟ واقعتاً کوئی معیار نہیں ہے اس طرح کا سوائے یہ کہ جو افضل الخلق اور افضل البشر ہے ان کو دیکھ لیا جائے کہ ان کی ہے کہ نہیں، کیونکہ وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، وہ ہر اعتبار سے کامل ہے. تو حسن کا جو معیار ہے وہ سنت ہے. آپ کے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اچھا ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا اچھا ہے. تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ حسن اس میں ہے یا حسن اس میں ہے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی امور سنت کے ہیں. تو محسن سے مراد جو سلف سے تفسیر مروی ہے کہ وہ ہوا متبع للنبی، اس کے پیچھے یہ حکمت کہ احسان امور میں، حسن امور میں پیدا نہیں ہوتا بجز اتباع سنت کے. بات واضح ہے. تو یہ بھی مفہوم ہے. لیکن یہاں جیسے وہ محسن میں حضرت تھانوی اخلاص کا مفہوم لے رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اخلاص. تو پھر یہاں جیسے عموماً علماء وہ قول نقل کرتے ہیں ابو علی کا فضیل ابن عیاض، وہ قول کیا ہے کہ بھئی عمل مقبول نہیں ہوتا الا ان یکون اخلصہ واصوبہ. قیل یا ابا علی ما اخلصہ وما اصوبہ؟ قال اذا كان العمل خالصا للہ سبحانہ وتعالی فهو اخلصہ واذا كان على سنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهو اصوبہ. فلا يقبل العمل الا بهذین الشرطین ان یکون العمل خالصا لوجه الکریم وأن يكون على صواب وأن يكون على نهج صحيح وأن يكون على سنة النبی. بات یہی دو شرط ہیں نا عمل کی قبولیت میں، اخلاص اور اتباع سنت. ہاں بالکل. یہ تو یعنی یہ جو 5 احادیثیں کو 4-5 حدیثیں جن کو کہا جاتا ہے جس پر پوری بنیاد کھڑی ہوئی، اس میں یہی 2 من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یہ اس بات کا بیان ہے. اور دوسری جو ہے انما الاعمال بالنیات، بالکل وہ اخلاص کا بیان ہے، اخلاص اور اتباع سنت. یہ عموماً مفہوم مروی ہے سلف سے. وہو محسن، وہو محسن واللہ اعلم. اسی لیے کہا جاتا ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی الاقتصاد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعۃ. یعنی سنت میں انسان مقتصد ہو، درمیانہ چلے، بہتر ہے کہ وہ بہت محنت شروع کر دے لیکن بدعت نہیں. تو فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ فِي مَا يَعْمَلُ، یعنی عمله يكون حسنا فقد استمسك تمسك وتعلق بالعروة ما يعلق به شيء. عروة اس کی جمع عرا ہے. ان اوثق عرى الايمان، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی الحب للہ والبغض فی اللہ. اسی طرح فرمایا حضرت عمر نے انما ينقض الاسلام عروة من نشأ في الاسلام ولم يعرف الجاہلیہ. تو عروہ کی تعریف کیا ہے؟ ما يعلق علیہ الشیء، وہ عروہ ہوتا ہے جس پر شے کو لٹکایا جیسے کنڈا ہوتا ہے کوئی اس طرح کا، اس پر شے لٹکا دی جاتی ہے، اس کو عروہ کہتے ہیں. اس کی جمع کیا؟ عورن. تو اس میں تو تشبیہ ہے نا وہ بالکل بتانے لگے کہ ایک شخص اوپر سے بہت خوبصورت ہے آگے آ رہا ہے. کہتے ہیں الوثقہ کیا ہے؟ وثقہ ہے تانیث الاوسط. اوسط جیسے اکبر کی مؤنث کبریٰ، اصغر صغریٰ، اسی طرح اوسط وثقہ. اور واو سا قاف کا مادہ کیا ہے؟ جس کے اندر پختگی ہوگی. اس لیے ثقہ آدمی جو ہے، ثقہ ویسے اس کا مادہ وثقہ یثیق سے ہے. ثقہ آدمی ہے پختہ آدمی، یعنی جس پر آپ بھروسہ کر سکیں، جو ٹوٹے گا نہیں. یعنی جو کمزور آدمی ہے میرے جیسا ہو کوئی یا اس طرح، اس کے سامنے کوئی وہ رغبت یا رہبت جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی رغبت آ گئی ٹوٹ گئی، رہبت آئی پھر بھی ٹوٹ گیا. وہ ثقہ آدمی کو جو ٹوٹتا نہیں ہے. یعنی کوئی رغبت ہے تب بھی سچی بولے گا، کوئی رہبت ہے پھر بھی سچی بولے گا. اس لیے کہتے ہیں وہ ثقہ ہے، کیونکہ وہ مضبوط آدمی ہے، وہ پختہ آدمی ہے. تو واو سا قا کا جو مادہ ہے اسی سے میثاق ہے نا. میثاق کا مادہ بھی کیا ہے؟ واو. میثاق پختہ عہد. عموماً جب بھی قرآن میں آتا ہے تو ترجمہ کیا جاتا ہے پختہ عہد ہے. وہ عام وعدے کو میثاق نہیں کہتے، میثاق. تو اسی طرح جو اوثق ہے وہ افضل التفضیل، بہت ہی زیادہ مضبوط، اور اس کی مؤنث کیا ہوگی؟ وثقہ.
یعنی فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے بہت مضبوط کنڈے کو تھام لیا ہے، بہت مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے. یہ ترجمہ کیا بتایا پھر؟ تانیث الاوسط مثل، یعنی یہ تمثیل ہے اصل میں، مثل حال المتوکل بحال من اراد ان يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بالعروة بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه، جس کا ٹوٹنا مامون ہو امن میں. ابھی اس کو پڑھتے ذرا، یہ لوگ گزر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے متوکل کی حالت کی اس شخص کی حالت سے کہ جو ایک بلند جگہ سے نا لٹکا ہوا ہے. جیسے یہ پہاڑ چڑھنے والے بھی ہوتے ہیں تو اوپر وہ کنڈا پھینکتے ہیں نا، تو وہ کنڈا جا کے مضبوط گڑ جاتا ہے، پھر لٹک لٹک کے اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو یتدلی من فاحتاط لنفسه، تو اپنے لیے احتیاط یہ کرتا ہے کہ بأن استمسک بأوثق عروة من حبل متین، کہ وہ مضبوط ترین کنڈے اور جو مضبوط ترین رسی کے ساتھ لگاؤ اس سے اپنے آپ کو تھامتا. بات مأمون انقطاعہ، مأمون انقطاعہ، جس کا انقطاع بھی مأمون ہو، ڈر نہ ہو، اندیشہ نہ ہو کہ وہ ٹوٹے. وإلى الله عاقبة الأمور أي هي صائرة إليه فيجازي عليها. ومن كفر، اب کفر سے کیا مراد ہے؟ ولم يسلم وجهه إلى الله یا للہ فلا يحزنك كفره، ان کو پھر یہاں إلى الله کہنا چاہیے تھا جب اس کا وہ کہہ رہا تو ومن كفر ولم يسلم وجهه للہ کہنا، تو إلى الله تو فرق تو بھی آپ نے بیان کیا. فلا يحزنك كفره من حزن، ٹھیک، نافع، اچھا، اور من احزنہ، دونوں طریقے پہ پڑھا گیا. یعنی اس کو یوں بھی پڑھا گیا فلا یحزن کا، ہماری قرات میں کیا ہے؟ فلا یحزن کا، حزن یحزن سے، اور نافع نے کیا پڑھا ہے؟ احزن یحزن، یعنی فلا یحزن کا کفرہ اور فلا یحزن کا کفرہ، ای لا یہمنک کفر من کفر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشانی میں کسی کفر کا، کافر کا کفر نہ ڈالے. الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ای فنعاقبهم على اعمالهم ان اللہ علیم بذات الصدور انه یعلم ما فی صدور عبادی. ان یعلم لکھا ہے ہمارے یہاں، آپ کہیں گے لکھا ان یعلم، انه ہونا چاہیے نا، ان اللہ علیم بذات الصدور ہے تو انه یعلم ما فی صدور عبادہ فیفعل بہم علی حسبہ، تو پھر ان سے اسی کے مطابق سلوک کرے گا. نمتعہم قلیلا، کہتے ہیں نمتعہم زمانا قلیلا بدنیاہم ثم نضطرہم، اضطرار کہتے ہیں کسی کو زبردستی لے جانا. دیکھیں اضطر یضطر اضطرار متعدی ہے. پھر آج کل بھی عرب لوگ بولتے ہیں کہ فلان اضطر، یہ غلط العام ہے. فلان اور اضطرا کس معنی میں بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جو مجبور ہو گیا، حالانکہ ہونا چاہیے فلان اضطرا، اضطرا نہیں. تو اضطرا کیا ہے؟ یہ تو متعدی ہے. تو ثم نضطرہم، پھر ہم انہیں زبردستی لے جائیں گے. اور باب افتعال ہے نا، تو یہ جو طا ہے وہ تا سے بدلا ہوا ہے، ضاد را را مادہ ہے، گویا ضرر پہنچا کر کسی کو زبردستی لے جانا، یہ اضطرار ہے. الی عذاب غلیظ، غلظ یغلظ کہتے ہیں کسی شے کا موٹا ہونا، ویسے غلیظ. اسی طرح ثوب غلیظ موٹے کپڑے کو کہا جاتا ہے. تو جب عذاب کے لیے آئے گا تو موٹا عذاب سے مراد ہے شدید عذاب. تو فرمایا عذاب غلیظ شدید. شبہ الزامہم التعذیب و الحاقہم ایاہ باضطرار المضطر الی الشیء، کہہ رہے ہیں اس میں بھی تشبیہ ہے. تشبیہ کیا ہے کہ بھئی ان کے اوپر جو تعذیب لازم آئے گی نا اس کی تشبیہ دی گئی ہے. اسی طرح وہ جو ان کو عذاب لاحق ہوگا اس کی تشبیہ دی گئی ہے، جیسے کسی مجبور شخص کو کسی شے کی طرف مجبور کر کے لے جایا جائے. بات سمجھا نہیں؟ تو یہ ثم نضطرہم سے تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ اللہ زبردستی عذاب دے رہا ہے. ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، تو کہتے ہیں یہ حقیقت مراد نہیں ہے، تشبیہ مراد ہے. تو کوئی شے کسی پر لازم آ جائے اور لاحق ہو جائے تو اسے تشبیہ دی جا رہی ہے، گویا کہ مجبور کر کے لے جایا جا رہا ہے. بات سمجھا نہیں؟ تو یہ تشبیہ ہے حقیقت. اچھا، اس کے بعد فرمایا والغلظ، وہی جو میں نے عرض کیا تھا کہ جو غلظ ہے نا، غلظ یغلظ غلظا،
تو والغلظ مستعار من الاجرام الغلیظہ، اصل میں تو جو فزیکل شے ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے. من الاجرام، اجرام کس کی جمع ہے؟ جرمن کی. جرمن جسم کو کہتے ہیں. کوئی بھی شے جس کا حجم ہو، جو جگہ گھیرے، اس کو جرم کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اصلاً یہ اجرام غلیظہ سے یہ لفظ مستعار لیا گیا. اور پھر مراد کیا ہوگی؟ والمراد الشدۃ والثقل علی المعذب، اور مراد یہ ہے کہ شدت اور جس کو نعوذ باللہ عذاب دیا جا رہا ہے اس پر عذاب کا بھاری پن. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ. الزام لهم على اقرارهم بان الذي خلق السماوات والارض هو الله وحده وانه يجب ان يكون له الحمد والشكر والا يعبد معه غيره. کہہ رہے ہیں الزام ہے ان کے اس اقرار پر کہ بھی اللہ تعالیٰ ہی خالق زمین و آسمان کا، تو پھر اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی کا حمد و شکر بھی ہونا چاہیے. ثم قال بل اکثرهم لا يعلمون، ای لا يعلمون کیا ان ذلك يلزمهم، یعنی اللازم على قولهم بأن الله هو الخالق بأن يكون هو المعبود، لیکن وہ اس الزام کو قبول نہیں کرتے. یعنی ولكن أكثرهم بل أكثرهم لا يعلمون أن ذلك يلزمهم وإذا نبهوا عليه لم يتنبهوا. آپ کے ہاں با لگا ہوا لگنا چاہیے، یعنی اصل میں تو نبہا ہے نا، ینتہو نہیں ہونا چاہیے، اصل میں تنبہ، یعنی وإذا نبهوا لم يتنبهوا. جب انہیں تنبیہ بھی کی جاتی ہے تب بھی انہیں حاصل نہیں ہوتی. اصل میں للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید. غنی عن حمد الحامدین، الحمید هو المستحق للحمد وان لم يحمدوا. جلالین.